خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ: الشیطان، شیطان، یعدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے، الفقر، محتاجی کا، ویأمرکم، اور حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ، یعدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اس سے، وفضلاً، اور فضل کا، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، علم والا ہے، یؤتی، دیتا ہے، الحکمت، حکمت کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن، اور جو کوئی، یؤتا، دیا گیا، الحکمت، حکمت، فقد، پس تحقیق، اوتیا، وہ دیا گیا، خیرن، بھلائی، خیر، کثیرن، بہت سی، وما، اور نہیں، یذکروا، نصیحت لیتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے، وما، اور جو، انفقتم، خرچ کیا تم نے، من نفقتن، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، او، یا، نظر تم، نظر مانی تم نے، من نظرن، کوئی بھی نظر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یعلمہ، جانتا ہے اس کو، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار. تفسیر: الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے. اور یعدہ، کرور جو ہے، واو عین دال ہے، وعد. وعد کا ایک معنی امید دلانا ہوتا ہے، وعدہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا معنی دھمکی دینا، ڈرانا، دھمکانا بھی ہوتا ہے. اور فقر کا معنی محتاجی، ناداری، مفلسی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو فحشاء کا. فحشاء کا لفظ فحشین سے ہے، کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری. قرآن پاک میں زنا، لواطت، عریانی وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فحش کا. ایسے جرائم کو فحش سے یا فحشاء سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یأمرکم کا لفظ امر سے ہے. امر کا معنی حکم دینے کا بھی آتا ہے، اسی طرح مشورہ دینے اور سمجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یأمرکم بالفحشاء کا معنی کیا ہوگا؟ تم کو فحش کا حکم دیتا ہے، یا مشورہ دیتا ہے، یا فحش سجھاتا ہے، یا فحش کے بارے میں تمہارے دل میں خیال ڈالتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، امید دلاتا ہے تم کو، مغفرتاً، بخشش کی، منہ، اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کی. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اب دیکھیں کہ خرچ کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا،
اور ایک شیطان کے راستے میں خرچ کرنا. اس کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں. جو کچھ بھی انسان مال کماتا ہے اسے جب خرچ کرنے لگتا ہے تو یا وہ خدا کے راستے میں ہوتا ہے یا پھر وہ شیطان کے راستے میں ہوتا ہے. خدا کے راستے میں دینے کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو، خواہ وہ اپنی ذات ہو، خواہ وہ اپنے بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، یا فی سبیل اللہ ہو، کوئی بھی چیز یہ اللہ کے راستے میں ہے. اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنا بھی اللہ کے راستے میں، لیکن ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. اب شیطان کے راستے میں جب خرچ ہوتا ہے یا شیطان انسان کو خرچ کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں سجھاتا ہے. نمبر ایک یہ کہ شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ جو کچھ ہے اپنی ذات پہ خرچ کرو. انسان کے دل میں صرف اپنی ذات کا تصور ابھارتا ہے. جو بھی مال ہو اس مال کو خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے اچھا تم اپنی یہ ضرورت پوری کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. جب ضروریات پوری ہو چکتی ہیں تو پھر شیطان کیا سجھاتا ہے، اب تعیشات پہ خرچ کرو، پھر بھی اپنے اوپر ہی کرو. اور پھر تعیشات کے بعد اگر دوسروں پہ خرچ کرنا ہے، یعنی اگر اپنی ذات کے بعد دوسروں پہ خرچ کرنا ہے تو نمود و نمائش کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے کرو. اور دکھاوا کر کے بھی دراصل ہوتا کیا ہے، پھر انسان کی اپنی ہی سیٹسفیکشن ہوتی، اس میں دوسرے کا بھلا کچھ نہیں ہوتا. دکھاوے میں، نمود و نمائش میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے، اپنی ہی کسی ایسی حص کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے یا اپنی ہی ذات کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے تعریف مل رہی ہے، میری واہ واہ ہو رہی ہے. اس میں انسان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دوسرے کو کیا مل رہا ہے. اسی لیے انسان ایسی جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا جہاں حقیقی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایسی جگہ پہ خرچ خوب کراتا ہے جہاں پھر انسان کو خود ہی کو کچھ ملے. اس کے برعکس مومن کیا کرتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات کے بعد بلند تر مقاصد پہ خرچ کرتا ہے، کمزور لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، جہاں سے دنیا میں اسے کچھ فائدہ نہ بھی ملنا ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے، جہاں اس کی واہ واہ نہ بھی ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے. وہ اپنے سے کمزور، مجبور، ضرورت مند لوگوں پر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ خود کمزور اور مجبور ہوگا تو اللہ اپنا رحم اور فضل اس پہ کر دے. اب یہ شیطان کا وعدہ اس سینس میں وعدہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے پھر ہم سے کوئی وعدے کرتا ہے، نہیں، اس کا دل میں بار بار خیال ڈالنا، خوف زدہ کرنا، پریشان کرنا، وسوسے ڈالنا. جو ہی انسان کسی خیر کے کام میں دینے لگتا ہے تو فوراً خیال ڈالتا ہے دیکھو دیکھو ابھی تو تمہاری یہ اور یہ ضرورت رہتی ہے. جو ہی انسان نیکی کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے فوراً اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے. کس بات کا خوف ڈالتا ہے؟ تم خود ضرورت مند ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، پھر تمہارا کیا بنے گا. اچھا، اور اگر انسان خرچ کرے تو کہاں خرچ کرنے پہ اس کو اکساتا ہے؟ فحش پر، بے حیائی کی چیزوں پر، بری جگہوں پر، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہوں پر. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. مغفرت کے وعدے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم میرے راستے میں مال خرچ کرو، میں تمہاری خطائیں معاف کروں گا. کیونکہ اللہ کے راستے میں مال دینا انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے. وفضلا، اور اللہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو آج تم اللہ کے راستے میں دو گے، کل تمہیں اس سے زیادہ ملے گا، کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. جسے قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے نا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ تو بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. اس آیت کی روشنی میں اگر ہم آج اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، تو آپ دیکھیے کہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں خرچ کرنا فحش پہ خرچ کرنے میں آتا ہے. مثلاً بسا اوقات خوبصورت لگنے کا جو خیال دل آتا ہے اس میں ایسا لباس آ جاتا ہے کہ جو اریانی میں شمار ہوتا ہے، جو لباس ہی نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ اب
سب سے زیادہ خوبصورت لباس اس کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ سی تھرو ہوتا ہے. حتیٰ کہ کاٹن بھی اب اس طرح بننے لگی ہے، لان کے کپڑے بھی ایسے بننے لگے ہیں کہ جن کو پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کا جسم اس میں سے جھلکتا ہے. عبادت تک بھی قابل قبول نہ ہو جو اتنی محنت سے کی جاتی. پھر اسی طرح شادیوں کے موقع پر جو لباس پہنے جاتے ہیں ان میں لاکھوں کے اعتبار سے خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی انسان کو پوری طرح ڈھانکتا نہیں ہے. ان جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے انسان خوشی خوشی خرچ کرتا ہے. ہم آخر چیز ہی کیا ہے، کس چیز سے بنے اور جانا ہم نے کس مٹی میں ہے، کس چیز میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور کتنی محنت سے بسا اوقات کمایا ہوا مال ہم محض ایسی جگہوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں. فحشاء کا عام طور پر مظاہرہ شادیوں میں ہوتا ہے. شادی اسلام میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ نکاح ہے، نکاح کے بعد ولیمہ ہے. لیکن ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر جس قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں اور اس میں جو نمود و نمائش ہوتی ہے اور جس قسم کی پھر انجوائمنٹ کی اور انٹرٹینمنٹ کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں بسا اوقات شراب بھی ہے، اس میں ناچ گانا بھی ہے، اس میں بے لباس ہونا بھی ہے، یعنی عریاں لباس پہننا بھی ہے. ان سب جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے زندگی بھر جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. بسا اوقات ایک ایک گانے کی محفل میں گانے والوں کو کتنا دیا جاتا ہے، یا جتنے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے کیا کنٹریبیوشن ہوتی. کیا کبھی کسی مسجد میں جا کر یا کسی نیک کام کے لیے بھی لوگوں نے اتنے کھلے دل سے خرچ کیا ہو؟ پھر اسی طرح بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خوبصورت بننے کے لیے کاسمیٹک سرجری پر ہزاروں خوشی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی غریب کے دل کے آپریشن کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے بھی خرچ کرنے کو ہمارے پاس نہیں ہوتا. ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم حکمت سے خالی ہو گئے. ہمیں سمجھ نہیں رہی. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ ہم جس طرح سپینڈ کر رہے ہیں اور جن جگہوں پر سپینڈ کر رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ ہم باولے ہو گئے، یعنی ہماری عقل سینسز کام نہیں کر رہے کہ کس کس طریقے پر کہاں کہاں ہم خرچ کیے چلے جا رہے ہیں جس کا کچھ بھی نفع نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر سمجھ بوجھ کی کمی ہے. اور سمجھ بوجھ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. یہ سب باتیں تو حکمت سے تعلق رکھتی ہیں. اور حکمت کا لفظ کس سے ہے کاف میم سے، حکم. اس کا مصدر احکام بھی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی قول یا عمل کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا. کسی بھی کام کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، کسی کام کو ٹھیک طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار، یا کسی کام کی تعمیل میں یا کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ، دانش، سمجھ، تدبیر، علم، دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ، عقل سلیم، ان سارے معنوں میں حکمت کا لفظ آتا ہے. تو یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ، اپنے مال سے بہتر فائدہ اٹھانے کی سمجھ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون اسے ڈیزرو کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جو حکمت دیا گیا، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس کو تو بہت بڑی خیر دے دی گئی. ایک حدیث میں آتا ہے حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. یعنی حکمت کس کو ملتی ہے پھر؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں، ہر دنیاوی کام کو عقل مندی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں. اور ایسے بھی ہیں کہ دنیاوی علم میں کمزور ہیں لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہیں. بس یہ ہے وہ حکمت جو خدا نے اسے دی اور اسے اس سے محروم رکھا. تو حکمت دراصل کس کو ملی؟ جس کو اپنی آخرت سنوارنے کی سمجھ آ گئی، جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے. یعنی جس کو یہ سمجھ مل گئی، جس کو یہ عقل آ گئی، جس کو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت مل گئی کہ وہ اپنے مال کو بہتر سے بہتر جگہ پر زیادہ سے زیادہ نفع مند طریقے پر خرچ کر سکے، وہی دراصل بہت بڑی دولت کا مالک ہے.
وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے، عقل مند لوگ۔ تو یہاں عقل مند کس کو کہا گیا ہے؟ جس کے اندر حکمت ہو۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ مال کے معاملے میں صحیح فیصلہ کیا ہو سکتا ہے انسان کا؟ کہ ایسی جگہوں پہ خرچ کیا جائے جہاں بندگان خدا کی بھلائی ہو، اور جہاں خرچ کرنے کے بعد انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب ہو، آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے، آخرت میں وہ اس کے عوض کئی گنا کما سکے۔ حکمت اس قوت اور صلاحیت کا نام بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو چیزوں کی اصل حقیقت نظر آنے لگتی۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو بسا اوقات دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ چیز وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ وہ نظری دھوکے میں یا فریب میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ دنیا کو جو کچھ سمجھ رہے ہیں دنیا وہ ہوتی نہیں۔ مثلا اپنی قوتوں کے بارے میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے، اپنی جوانی کے بارے میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ کیا دھوکہ ہوتا ہے ہمیں؟ کہ یہ ہمیشہ رہے گی، یہ پرماننٹ ہے۔ شادی کے موقع پر خوشی کا معیار جو ہم نے بنا رکھا ہے وہ ہمارا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوبصورتی کے معیار میں ہم کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ہم جس چیز کو بہت خوبصورت ہونا کہتے ہیں، حقیقت میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے۔ ہم ظاہر میں کچھ چیزیں چہرے پر لگا لینے کو خوبصورت ہونا کہتے ہیں نا۔ مثلا ایک شخص اگر میک اپ کر کے خوبصورت نظر آ رہا ہے تو واقعی وہ حقیقت ہے اس کی، تو وہ ہم کو دے کیا رہا ہے؟ پھر دھوکہ دے رہا ہے نا۔ لیکن ہم خود کو دھوکے میں نہیں سمجھتے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی اصلیت ہے۔ کس طرح ہمیں چیزوں کی حقیقت مختلف نظر آتی ہے جبکہ وہ ہوتی کچھ اور ہے۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں۔ ایک شخص آپ کی بڑی خوشامد کرتا ہے، آپ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے، بعد میں پتہ چلتا نہیں یہ تو دھوکہ دیا اس نے۔ ایک شخص سودا بیچ رہا ہوتا ہے، چیز کچھ ہوتی ہے وہ دکھاتا کچھ اور ہے، آپ وہاں فریب کھا جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا بہت خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں کا فائدہ ہی اصل فائدہ ہے، یہاں کی شہرت ہی اصل شہرت ہے، یہاں کی ناموری ہی اصل کمال ہے، یہاں کی بڑائی ہی اصل بات ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی لیے ہم پھر سب کچھ کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی دنیا میں، کیونکہ ہماری نظر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے پر مبنی۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں جن چیزوں کی امپورٹنس ہوتی ہے ہم بھی انہی کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس گھر میں جیسی ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کو بہت ویلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ علم کو کرتے ہیں، کچھ لوگ اخلاق کو کرتے ہیں، کچھ لوگ بد اخلاقی کو کرتے ہیں۔ پھر جو ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری یہ ویلیوز بدلنے لگتی، ہماری پرائرٹیز چینج ہونے لگتی، چیزوں کی پلیسمنٹ بدلنے لگتی۔ جن چیزوں کو پہلے ہم غیر اہم سمجھتے ہیں، نیچے ہوتی ہیں، وہ کیا ہونے لگتی ہیں؟ وہ اوپر جانے لگتی۔ اور جن چیزوں کو ہم نے اوپر ٹاپ پہ رکھا تھا، ٹاپ پرائرٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہماری پرائرٹیز بدلنے لگتی، وہ نیچے آنے لگتی۔ پھر اصل معیار قائم ہوتا ہے، اور اسی چیز کا نام حکمت ہے۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ اسی کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ جب دین کی سمجھ والی اینک لگاتا ہے نا انسان، ہر چیز کا اصلی رنگ نظر آتا ہے اس کو، پھر اس کی پرائرٹیز بدلتی ہیں، پھر اس کے مال خرچ کرنے کے مواقع بھی بدل جاتے ہیں۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت، سمجھ بوجھ، دانش، عقل مندی، صحیح قوت فیصلہ، صحیح کام کرنے کا طریقہ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ ظاہر ہے انسان اگر اپنی محنت اور کوشش کو صحیح ٹریک پر رکھے گا، صحیح جگہ پر لگائے گا، نشانہ اپنے ٹھیک ہدف پر بیٹھے گا، تو کیا کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بے حکمت انسان بغیر کسی ہدف کے تیر پھینک رہا ہوتا ہے نا،
اور تیر پھینک پھینک کے وہ اپنے سارے تیر ختم کر دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں آتا. لیکن ایک سمجھدار انسان ایسے نہیں پھینکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ پوری سوچ سمجھ کے این صحیح ٹارگٹ پہ پھینکتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو شکار کر رہا تھا شکار اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، اس کی کوشش جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جو شخص سوچ سمجھ کر مال خرچ کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور جو بے سوچے سمجھے لٹاتا رہتا ہے بسا اوقات کسی دھوکے کا شکار ہو کر وہ بالآخر نقصان اٹھاتا ہے. وما يذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے، سمجھ نہیں آتی یہ بات مگر عقل مند لوگوں کو. باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایسے بیوقوف بنا رہے ہیں ہم کو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے. ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو، اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت سے نوازا ہو اور اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہو اور اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو. یعنی سب سے زیادہ فائدے میں وہ شخص ہے جس کو یہ حکمت نصیب ہو جائے. لیکن ہم عام طور پر دولت کی دعائیں تو مانگتے ہیں، حکمت کی نہیں مانگتے کہ اللہ ہم کو حکمت عطا کر. پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، نفقہ وہ مال جو ضروریات زندگی پہ خرچ کیا جائے، او نظرتم من نظر، یا کوئی نظر جو تم مانو. نظر کیا ہوتی ہے؟ نون زال رے. نظر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو. یعنی جو چیز اس کے اوپر فرض نہیں وہ اسے اپنے اوپر فرض کر لے. کب؟ جب اس کی کوئی مراد پوری ہو. وہ چیز جو انسان اپنے نفس پر واجب قرار دے دے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، تو جو بھی تم خرچ کرو، خرچ کرنے کی کسی چیز میں سے، یا نظر مانو کوئی نظر، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کہاں کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ اپنی ضروریات زندگی پر یا پھر نظر پر. ان جگہوں پر بھی خرچ کرنا مباح ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نظر ماننے سے آپ نے منع فرمایا ہے، نظر کو پسندیدہ قرار نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر تقدیر نہیں بدل سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ جو خرچ نہ کریں اپنی ضروریات پر بھی یا دوسرے کی ضروریات پر، تو گویا وہ دوسروں کے حق میں یا اپنے حق میں کمی کر رہے ہیں. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. تو اب جو شخص ظلم کرنے والا ہے اپنے اوپر خود، خواہ وہ اپنی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا یا وہ کسی دوسرے پہ خرچ نہیں کرتا، تو پھر اس کو بھی کچھ نہیں ملتا. جو کسی کو کچھ نہیں دیتا کوئی بھی اس کو کچھ نہیں دیتا. جو شخص کسی کو نہ دے کر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے دراصل وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. پھر خرچ کرنے کے بارے میں مزید کچھ ہدایات. ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو، فنعما ہی، تو کتنے اچھے ہیں. نعمہ جو ہے یہ مرکب لفظ ہے، نعمہ اور ما کا. نعمہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اور ما یعنی کتنا. ما کیا کے معنوں میں آتا ہے نا، تو نعمہ ما یعنی کتنا اچھا. نعمہ کتنا اچھا ہے، ہی یا وہ، یہ کلمہ مدح ہے، مدح. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اسے فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کو دونوں طرح دیا جا سکتا ہے، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی. لیکن اگر فقراء کو دیا جا رہا ہو تو پھر چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر کسی اجتماعی خیر کے کام میں دیا جا رہا ہے جو کسی انسان کو پرسنلی نہیں دیا جا رہا،
تو ایسے موقع پر اگر دکھا کر بھی دے دیا جائے تو اس سے دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے دینے کا، اور چھپا کر دینا بہرحال افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ پھر وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ملے اور اللہ کی خاطر جدا ہوئے، یعنی ایک دوسرے پہ احسان جتا کے نہیں، یہ کسی مفاد یا غرض کے لیے نہیں۔ پھر وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس نے اس عورت کی آفر کو قبول نہ کیا۔ اور پھر وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ اور پھر وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ جو صدقہ چھپا کر دیا جائے، اتنا چھپا کر کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ بھی انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی اس کے بارے میں آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی، یعنی ہل رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اسے تھام لو، یعنی زمین کو، اور وہ نا پہاڑوں کو کیل کی طرح پیدا کیا نا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پہ بہت تعجب ہوا کہ کیسی چیز ہے کہ جس نے زمین کو تھام لیا، ہلتی زمین کو۔ کہنے لگے پروردگار، تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا ہے، کیونکہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے نا۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار، کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے، یعنی کوئی چیز لوہے کو بھی کاٹ سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، آگ ہے، آگ سے لوہا پگھل سکتا ہے نا۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار، کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، پانی ہے۔ کہنے لگے کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا ہے، وہ پانی کو بہا لے جاتی۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، وہ انسان جو اس طرح صدقہ کرے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، کیونکہ واقعی وہ مضبوط ترین انسان ہو سکتا ہے، ورنہ تھوڑ دینے لوگ ادھر دیا ادھر بتا دیا، دکھا دکھا کے دیا، احسان جتا کے دیا، اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک کہ اسے کسی نہ کسی کے آگے ذکر نہ کر بیٹھے کہ ہم نے یہ اور یہ خرچ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔